ولی اثر امام خمینی نے زیارت امام کے 10 اصول بتائے ہیں جنہیں زیارات کے دوران دھیان میں رکھنا ہے۔ اصول نمبر 1 ہے بلند روح موجود ہے اور دیکھ رہی ہے، یعنی امام ہمیں دیکھ رہے ہیں جب زیارت کر رہے ہوں۔ تو اصول نمبر 2 ہے کہ امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے امام سے ہم کلام ہوں، اصول نمبر 2۔ اور اصول نمبر 3 بیان ہوا ہے کہ السلام علیکم، امام کو سلام کریں، یہ زیارات کا اصول نمبر 3 ہے۔ زیارت کرتے ہوئے مخصوص دعائیں مناجات ادا کریں، اصول نمبر 4۔ اور اصول نمبر 5 ہے کہ امام سے ہم کلامی آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں ہر زبان میں کر سکتے ہیں۔ اصول نمبر 6 ہے کہ خلوص سے ہم کلام ہوں امام کے ساتھ اور دعا مانگیں۔ اصول نمبر 7 ہے کہ زیارات کرتے ہوئے جامعہ کبیرہ کی تلاوت کریں، جامعہ کبیرہ کی تلاوت 4 چاند لگا دے گی زیارت کو۔ اور جامعہ کبیرہ کا اگر مطلب معلوم نہ ہو پڑھتے ہوئے تو سمجھیں کہ آپ امام سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اصول نمبر 9 ہے کہ محض مقبرہ کو چھونا کافی نہیں ہے، امام کے ساتھ دل کے ساتھ لو لگائیں، اور مقبرہ میں نماز، ذکر اور دعائے مغفرت والدین کے لیے بھی کریں، یہ اور تذکیر بھی کریں۔ مشہد ایران کے شہروں میں سے ایک اہم شہر ہے، آبادی کے لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کا دوسرا بڑا شہر۔ مشہد کو مشہد مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں شیعہ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا مدفون ہیں۔ ان کے مزار کی موجودگی کی بدولت شہر مشہد دنیا بھر کے بالعموم مسلمانوں اور بالخصوص شیعہ مسلمانوں کی خاص توجہ کا محور و مرکز ہے۔ ایرانی اخبار جامع جم کے مطابق سالانہ زیارت کرنے والے ایرانی زائرین کی تعداد 3 کروڑ 20 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے، جبکہ غیر ملکی زائرین کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زائد۔ ایران کے شہر مشہد میں 8ویں امام کی آرام گاہ ہے اور یہ مزار امام علی رضا، جنہیں فارسی زبان میں حرم امام علی رضا کہتے ہیں، عظیم الشان عبادت گاہ بھی ہے، جسے ایران کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عظیم الشان عبادت گاہ، آرام گاہ، میوزیم، کتب خانہ، سیمینار، مسجد گوہر شاد، جامعہ رضوی پر مشتمل ہے اور 5,98,657 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ ہر سال تقریباً 15 ملین افراد امام علی رضا کے مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ امام رضا شیعہ مسلک کے ماننے والوں اور تمام مسلمانوں کے لیے نہایت اہم اسلامی شخصیت ہیں۔ وہ 8ویں امام شیعہ کے مطابق ہیں۔ ان کو 818 میں المامون عباسی بادشاہ کے حکم پر شہید کر کے دفن کیا گیا تھا۔ شیعہ و سنی مسلمانوں نے ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے آنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ اس جگہ کا نام مشہد امام موسیٰ الرضا مشہور ہو گیا اور دور دراز سے زائرین اپنی حاجت روانی اور دعاؤں کی قبولیابی کے لیے اس مقدس مقام کی طرف آنے لگے۔ 953 ہجری میں غزنوی بادشاہ سبکتگین کے حکم پر اس زیارت کو تاراج کیا گیا، مگر اسی سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی کے حکم پر اس زیارت کو ازسر تعمیر کی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مزار کے گردا گرد بہت سی عمارات اور بازار وغیرہ تعمیر ہوئے، جن کو ہم آگے ان کی تفصیل دے رہے ہیں۔ امام علی رضا کی پیدائش مدینہ میں 148 ہجری میں ہوئی، جب آپ کے دادا امام جعفر صادق 1 ماہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کی تربیت آپ کے والد نے 31 برس تک کی۔ امام موسیٰ کاظم جو امام علی رضا کے والد تھے، انہوں نے مدینہ کے 17 معززین کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ وہ علی رضا کو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، اور جانشینی کی ایک دستاویز تیار کی گئی جس پر 7 افراد نے بطور گواہ دستخط کیے۔ امام علی رضا کی عمر کوئی 35 سال کی تھی جب آپ کے والد امام موسیٰ کاظم نے خلیفہ ہارون الرشید کی جیل میں انتقال کیا۔ امام موسیٰ کی وفات کے 10 سال بعد ہارون الرشید بھی وفات پا گیا۔ ہارون الرشید نے اپنی زندگی میں درباریوں کے اکسانے کے باوجود امام رضا کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور اپنی زندگی ہی میں اپنی ریاست کے 2 مفروضہ حصے کیے تھے۔
ایک حصہ عربی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے امین اور دوسرا حصہ عجمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے مامون کے نام کیا تھا تاکہ وفات کے بعد کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ ہارون الرشید کی وفات طوس میں ہوئی اور مامون ہارون الرشید والد کے پاس تھا اور اس نے اپنے والد کو طوس ہی میں دفن کر دیا۔ امین نے اپنے آپ کو پوری سلطنت کا خلیفہ ادھر بغداد میں قرار دے دیا اور اعلان کر دیا۔ مامون نے ان حالات میں اولاد محمد اور اولاد فاطمہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے امام رضا کو مدینہ سے خراسان طلب کیا تو امام رضا اپنے اہل خانہ کے ساتھ خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام رضا کا قافلہ مرو پہنچا تو مامون نے آپ کا زبردست استقبال کیا اور اپنا تخت آپ کے لیے پیش کر دیا، لیکن امام علی رضا نے تخت کو مسترد کر دیا اور تب مامون نے شرط رکھی کہ علی رضا مامون کی جانشینی کو قبول کریں اور امام علی رضا کو مامون نے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ امام علی رضا کے نام کے سونے کے چاندی کے سکے بھی جاری کیے گئے، گویا کہ عوام میں مشہور کر دیا کہ مامون امام علی رضا کے پیروکار ہیں۔ مامون کو اس طرح سے فارس کی مدد حاصل ہوئی اور فارس سے فوج بغداد پر حملہ آور ہو گئی۔ امین کو ہلاک کر دیا گیا اور امین کا سر مامون کو بھیجا گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اب مامون ہی عباسی خلافت کا واحد حکمران ہے۔ مامون نے عباسی جھنڈے کا سیاہ رنگ سب سے تبدیل کر دیا۔ سبز رنگ تشیع کا رنگ تھا۔ اس سے بغداد میں بغاوت پھیلی اور عرب گروہ نے مامون کے مقابلے پر مامون کے چچا کو قیادت دی تاکہ کہیں تشیع اقتدار پر قابض نہ ہو جائیں۔ امام رضا نے حالات دیکھتے ہوئے مامون کو نصیحت کی کہ انہیں جانشینی سے معزول کر دے اور اپنا اقتدار بچا لے، لیکن مامون نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے بغداد کا رخ کیا۔ راستے میں مامون کا وزیر قتل ہو گیا۔ مامون طوس ٹھہر گیا اور امام علی رضا کو انگوروں کا تحفہ پیش کیا۔ روایت ہے کہ اس انگوروں کے تحفے میں زہر ملا ہوا تھا جسے کھانے کے بعد امام علی رضا زہر آلودہ ہو کر وفات پا گئے۔ تو مامون نے امام کی تدفین اپنے والد ہارون الرشید کے مقبرہ پر کر دی اور 3 دن تک خود بھی سوگ منایا۔ اسی تشبیہ کے ساتھ اس مقام کو مشہد کے طور پر معروف کر دیا گیا اور اب یہ مقام شہید کی جگہ یعنی مشہد کہلاتا ہے۔ خادما گریه کنون صحنه تو جارو میزنن، همه نقاره یا زامن آهو میزنن، یکی بین ازدهام میگه کربلا میخوام، یکی میبنده دخیل بچم مریضه به خدا برام عزیزه به خدا بچم مریضه به خدا. همه خوننده بشن آقا جون آقا. گوہر شاد مسجد ایران تیموری سلطنت
کی ایک معروف مسلم عبادت گاہ ہے۔ یہ مسجد شہر مشہد کے صوبہ خراسان میں تعمیر کی گئی ہے اور مزار امام رضا میں واقع ہے۔ اسے اس وقت کے شہنشاہ فرمانروا شاہ رخ تیموری نے 1418 میں ان کی دور میں یہ تعمیر ہوئی اور شاہ رخ تیموری کی اہلیہ گوہر شاد نے قاجار کے عہد میں اس کو تعمیر کروایا، جو اپنے زمانے کی عظیم الشان تعمیرات میں سے ایک ہیں۔ صفوی ماہر تعمیر غوام الدین شیرازی دور میں اس مسجد میں تزئین و آرائش کا کام بھی کیا گیا۔ مسجد میں 4 ایوان ہیں اور 50x55 میٹر کا ایک وسیع صحن ہے۔ یہ مسجد روسی افواج کی گولہ باری سے متاثر ہوئی تھی۔ اس مسجد میں متعدد شبستاں بھی ہیں۔ مسجد کا گنبد ایرانی تعمیرات کا اولین اور اب تک کا شاہکار محفوظ ترین شاہکار ہے۔ اس مسجد کے داخلی راستے میں سمرقندی انداز کے محراب در محراب ہیں اور یہی اس مسجد کی شان و شوکت کو بڑھا رہے ہیں۔ زائرین جب بھی زیارات کے لیے مشہد میں امام رضا کے مقبرے پر حاضری دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ بہت سارے صحن دیکھتے ہیں، جن میں سے ایک صحن جس کا نام قدیمی صحن ہے اسے صحن انقلاب بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے۔ یہ صحن مزار کے شمال میں ہے۔ اس کے مختلف رواق ہیں۔ رواق پورچ کو کہتے ہیں۔ 2 مینار شمال جنوباً ہیں اور اسی صحن سے نظر آتے ہیں۔ مغربی طرف مظفر الدین شاہ قاجار کا نصب شدہ گھڑیال اسی صحن سے نظر آتا ہے۔ مختلف بادشاہوں نے مختلف زبانوں میں اس صحن کے مختلف حصے بنائے۔ دوسرا صحن آزادی ہے۔ یہ مزار کے مشرقی حصہ میں واقع ہے۔ اس صحن کے 4 پورچ یعنی رواق ہیں اور سنہری رواق یا پورچ مشہور ہے۔ صحن امام خمینی تیسرا صحن ہے۔ یہ صحن جنوب مشرق میں ہے اور روضہ امام رضا کے بالمقابل ہے۔ مقبرہ شیخ بہائی اسی صحن کے ساتھ واقع ہے۔ مغرب میں مسجد گوہر شاد ہے۔ مشرق میں میوزیم ہے، جبکہ جنوب مغرب میں قدس اور رضوی صحن ہے۔ قدس صحن کی لمبائی چوڑائی 5000 میٹر ہے اور یہ نیا تعمیر شدہ ہے۔ شیخ بہائی کے مزار اور امام خمینی کے صحن سے یہ متصل ہے اور یروشلم کی طرز کا سکہ خانہ بھی صحن کے مرکز میں موجود ہے، اسی لیے اسے قدس صحن کہا جاتا ہے۔ صحن رضوی 57,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے اور یہ ایک بڑا صحن ہے جو کہ بہت کشادہ ہے اور مقبرہ امام رضا کے بالکل سامنے ہے۔ اس صحن میں داخلہ کی 8 گزرگاہیں موجود ہیں۔ چھٹا صحن اسلامی جمہوریہ صحن ہے۔ یہ مسجد گوہر شاد اور مقبرہ کے درمیان واقع ہے اور صحن انقلاب کی طرح ہے۔ شمال میں مقبرہ شیخ توسی ہے اور مرکز صحن میں سکہ خانے ہیں۔ اس صحن میں فوارہ بھی ہے۔ آج کے پاکستان میں رونگٹے کھڑے کرنے والی داستان ہے جناب سپہ سالار جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ کی، جنہوں نے مشہد میں دفن ہونا قبول کیا اور اس کی وصیت کی تھی اور ان کی وفات پر انہیں مشہد مقدس میں امام علی رضا کے مقبرہ کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ پاکستان آرمی کے سابق کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ 20 اکتوبر 1908 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سردار یزدان بخش خان المعروف یزدان خان 1890 میں امیر جابر عبد الرحمن خان کی ہزارہ نسل کش کی پالیسی سے بچنے کے لیے اس وقت کے برٹش بلوچستان میں مہاجر ہوئے۔ وہ ہزارہ پائنیئر میں نائب صوبیدار کے عہدے پر تھے، جہاں سے وہ ایک داخلی چپکلش کی بنا پر قبل از وقت ریٹائر ہوئے تھے۔ موسیٰ خان ہزارہ نے میٹرک تک تعلیم سنڈے من ہائی اسکول میں حاصل کی۔ سردار یزدان خان کے تعلقات ہزارہ پائنیئر کے بانی جنرل جیکب سے بہت اچھے تھے۔ انہی کی سفارش پر نوجوان موسیٰ خان نے سپاہی کی حیثیت سے 18 روپے ماہوار تنخواہ پر 1926 میں ہزارہ پائنیئر میں شمولیت اختیار کی۔ ہزارہ پائنیئر بنیادی طور پر انجینئرنگ کور کا حصہ تھا، جسے مواصلات یعنی روڈ، ریلوے ٹریکس کی تعمیر و دیکھ بھال ذمہ داری تھی۔ اس وقت ہزارہ پائنیئر ذوب میں تعینات تھا۔ نوجوان موسیٰ خان کے لیے سخت امتحان کا دور تھا، کیونکہ
اسی سخت ترین جسمانی مشقت جیسے بیلچا کدال جبل کا کام کر کے پہاڑ کاٹنا پڑ رہا تھا۔ بقول ان کے اس وقت ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور کام کے دوران خون رس رہا تھا۔ 1927 میں ان کی شادی ان کی کزن گلشاہ سے ہوئی اور بلا تاخیر 6 سال کی طویل محنت مشقت اور انتظار کے بعد 1932 میں موسیٰ خان ہزارہ پہلے 40 مقامی انڈینز کے ساتھ برٹش آرمی آفیسرز رینک میں شامل ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل مقامی لوگ صرف صوبیدار میجر کے عہدے تک ترقی کرتے تھے۔ آپ جنرل موسیٰ خان نے دہرادون ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کی اور 1935 میں فارغ ہوئے۔ 1941 سے 1938 میں جنرل موسیٰ نے دوسری عالمی جنگ کے دوران برما اور شمالی افریقی محاذ پر تعینات رہی۔ شمالی افریقہ کے محاذ پر اعلیٰ عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے پر آپ کو آرڈر آف دی برٹش ایمپائر کا تمغہ سے نوازا گیا۔ بہت کم انڈین جنہوں نے یہ تمغہ حاصل کیا۔ محمد موسیٰ خان ہزارہ کی ترقی: 1937 میں آپ لیفٹیننٹ ہوئے، 1941 میں کیپٹن اور 42 میں میجر، 47 میں لیفٹیننٹ کرنل تک پہنچ گئے۔ 1948 میں بریگیڈیئر ترقی پائی اور 1951 میں میجر جنرل اور کمانڈر مشرقی پاکستان ہوئے۔ 1957 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی اور چیف آف اسٹاف مقرر ہوئے۔ 27 اکتوبر 1958 کو فل جنرل کے عہدے پر آپ نے ترقی حاصل کی اور افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ اس طرح 1926 میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز پائنیئر سے کرنے والے محمد موسیٰ خان ہزارہ اپنی انتھک محنت، لگن اور استقامت سے 32 سال بعد دنیا کے 5ویں بڑے آرمی کے سپہ سالار کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو گئے۔ امپیریل ڈیفنس کالج لندن سمیت دنیا کی بہترین عسکری دستگاہوں سے فارغ التحصیل جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ ایک خالص پیشہ ور سربراہ کی حیثیت سے اپنی فوج کی پیشہ ورانہ تربیت اور جنگی صلاحیتوں کے بڑھاوے کے ساتھ ساتھ جدید آلات حرب و ضرب کی خریداری پر خاص توجہ دے سکا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ وہ خاص طور پر لیڈرشپ کوالٹی پر زور دیتے تھے۔ بقول خود ان کے چاہے کوئی 10 سپاہیوں کی کمانڈ کرے یا پوری فوج کی، ان میں قائدانہ صلاحیت ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ان کی یہ کاوشیں 1965 کی انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران کام آئیں، جب پاکستانی افواج نے اپنے سے 5 گنا بڑی بھارتی افواج کا مشرقی اور مغربی پاکستان میں بری، بحری اور فضا میں مقابلہ کیا تھا۔ لاہور، سیالکوٹ اور چونڈا میں دونوں ملکوں کی تاریخ کی بہت بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ خاص طور پر اس میں چونڈا کا محاذ اس وجہ سے مشہور ہوا جہاں دونوں ملکوں کی طرف سے دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ 225 ٹینک انڈیا کے تھے اور 1.5 لاکھ آرمی، جبکہ پاکستان کے پاس صرف 150 ٹینک اور 50,000 کی آرمی تھی۔ اس مشہور جنگ کے بارے میں خود جنرل موسیٰ خان نے ایک محفل میں بتایا تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن چونڈا کا محاذ قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا جب وہاں پر جنگ ہو رہی تھی۔ سینکڑوں ٹینک گولے داغ رہے تھے اور فضا سے جنگی جہاز آگ برسا رہے تھے۔ بقول ان کے اس وقت وہ ایک ہیلی کاپٹر سے اس ہولناک منظر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی فوج کی کمان بھی کر رہے تھے۔ یہ بات مشہور ہے کہ بھارتی جنرل نے 6 ستمبر کی رات حملہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ناشتہ لاہور جم خانہ میں کریں گے، جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ اس لیے جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ کو 1965 کی جنگ کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 8 سال اس منصب پر فائز رہے اور 17 ستمبر 1966 کو ریٹائر ہونے کے بعد گورنر مغربی پاکستان مقرر ہوئے اور 1969 تک وہ اس عہدے پر رہے۔ انہیں بہت دفعہ سفارت کی پیشکش ہوئی جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ 6 جولائی 1985 کے سانحے کے دوران انہوں نے ہزارہ قوم جنرل ضیاء کی مارشل لائی حکومت کے درمیان تاریخی کردار ادا کیا تھا۔ دسمبر 1985 میں گورنر بلوچستان مقرر ہوئے اور 12 مارچ 1992 یعنی اپنی وفات تک وہ گورنر کے عہدے پر قائم رہے اور انہوں نے گڈ گورننس کی بہترین مثال قائم کی۔ جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ کو کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا، جس میں ہلال امتیاز ملٹری، ہلال جرأت ملٹری، ہلال قائد اعظم سویلین، ہلال پاکستان سویلین شامل ہیں۔ وہ ہاکی کے بہترین کھلاڑی تھے۔ ان کے نام سے آل پاکستان جنرل موسیٰ خان ٹورنامنٹ کافی سال منعقد ہوا اور ان کے 6 بچے ہیں۔
جنرل موسیٰ خان اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے اور انتہائی پاکیزہ مزاج۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آرمی چیف بننے کے بعد جب جنرل موسیٰ خان ہزارہ پہلی بار کوئٹہ آئے تو دیگر ہزاروں لوگوں کے علاوہ ان کے والد سردار یزدان خان بھی ویل چیئر پر آئے ہوئے تھے۔ حالانکہ جنرل موسیٰ نے ان کی پیرانہ سالی کے باعث ان کو نہ آنے کی تاکید کی تھی، لیکن جب انہیں اپنے والد کے آنے کا پتہ چلا تو انہوں نے تمام پروٹوکول نظر انداز کیے اور فوراً ان کے پاس پہنچے، ادب سے جھک کر بوسہ لیا اور پھر استقبالیہ پر چلے گئے، جس سے حاضرین نے اش کر اٹھے اور سبھی نے کہا کہ موسیٰ خان ہزارہ واقعی منصب جلیلہ کے لائق ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ جنرل موسیٰ خان ہزارہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ اپنی چھت کی لپائی کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اکیلے کیوں چھت کی لپائی کر رہے ہیں، اس کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ کیوں نہیں لیا؟ تو گورنر موسیٰ خان نے کہا کہ گارا میں ڈالتا ہوں، آپ اوپر اپنی لپائی کریں، اور آخر میں اپنا کارڈ بھی دے دیا۔ کہتے ہیں کہ کئی دنوں بعد اس بزرگ نے وہ کارڈ کسی پڑھے لکھے کو دکھایا اور سن کر یقین نہ ہوا کہ وہ مدد کرنے والا شخص کوئی اور نہیں، خود گورنر بلوچستان جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ تھے۔ بعد میں وہ کارڈ لے کر گورنر ہاؤس گیا اور حسب ضرورت امداد بھی ملی۔ اتفاق جنرل اسٹور کے سجاد علی بتاتے تھے کہ موسیٰ خان ہزارہ کے دور میں گورنر ہاؤس کے بندے ایک پیکٹ مسالہ کی بھی رسید ضرور لے کر جاتے۔ مرحوم ہر سال کروڑوں روپیہ قومی خزانے میں واپس کراتے۔ یہ روایت عرصہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے علاقے میں ختم ہو چکی ہے۔ مزید طوالت سے بچنے کے لیے آخری بس نکتہ یہی ہے کہ وفات پر ان کے جسد خاکی کی ایران منتقلی برصغیر پاک و ہند کے شیعہ و سنی دونوں طبقوں میں ایک طرح کا رواج سا پڑ گیا ہے کہ وہ عقیدتی بنیادوں پر مذہبی اشاروں جیسے بقیع، نجف، کربلا، بغداد وغیرہ میں مدفون ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ صدر صدام حسین کے دور کے عراق میں ایسا ممکن نہ تھا، سو جنرل موسیٰ خان ہزارہ نے مشہد میں روضہ امام رضا سے متصل قبرستان میں مدفون ہونے کو ایک متبادل آپشن کے طور پر چنا۔ ان کی پہلی ترجیح تو نجف اشرف ہی تھی، جو کہ ان کا ذاتی عقیدہ اور عقیدتی فیصلہ تھا۔ حب الوطنی اور غیر حب الوطنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جنرل مرحوم اپنے عمل سے ثابت کر چکے تھے کہ اس محب وطن پاکستان میں اگر نایاب نہیں تو کامیاب ضرور رہے ہیں۔ ان کی حب الوطنی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا بلکہ کئی عشرے ایوان اقتدار کے اعلیٰ ترین مناصب پر فائز رہنے کے باوجود ہر قسم کے کرپشن اور سکینڈل سے پاک صاف اور مبرہ رہے، جبکہ دوسری طرف سے سب کے علم میں ہے کہ عرصہ سے نام نہاد محبان وطن ملک و قوم کی لوٹ مار کو تو اپنا پیدائشی حق گردانتے آ رہے ہیں۔ شیخ طبرسی، جن کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ ایرانی تبرستان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایرانی تبرستان کو آج کل صوبہ مازندران کے نام سے جانا جاتا ہے اور تبارستان سے نہیں۔ آپ نے تفسیر قرآن پاک، مجمع البیان، اہل تشیع کے نقطہ نظر سے تحریر کی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے الکافی اور الشافی نامی کتب بھی تحریر کی، جس کی وجہ سے آپ کو ایک شیعہ عالم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مشہد مقدس میں مقبرہ امام رضا کے ساتھ ہی آپ کا مقبرہ زائرین کی فاتحہ خوانی کے لیے موجود ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو عباسی خلیفہ ہیں 148 ہجری میں پیدا ہوئے اور 193 میں آپ نے طوس کے مقام پر وفات پائی۔ ہارون الرشید کے دربار میں درباریوں نے اور قصہ گو حضرات نے الف لیلہ ہزار داستان تخلیق کی، جس میں خود کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید نے بھی حصہ لیا۔ الف لیلہ ہزار داستان عربی ادب کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، جس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔
ہارون الرشید کا دوسرا کارنامہ بیت الحکمت لائبریری اور ایک مباحثے کی جگہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ بیت الحکمت اور جہاں پر بہت ہی ضخیم کتب بھی تھیں، یہ بہت معروف ہوا۔ ہارون الرشید کی زندگی پر اس کی والدہ کا بہت اثر ہے اور اس کے جو بھی کام ہیں ان کے بارے میں مبصرین کہتے ہیں کہ وہ والدہ سے مشورے لیا کرتا تھا۔ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں آپ کو مدینہ منورہ سے بلا کر جیل بند کر دیا۔ امام موسیٰ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیل کی دو بند کی صورتوں میں گزارا اور ہارون الرشید کو ذمہ دار گردانا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم ہارون الرشید کے ظلم و ستم کتاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کی۔ بالآخر ہارون الرشید بھی بعد میں فوت ہوا اور طوس کے اندر ایک جنگ میں فوت ہوا۔ حضرت امام رضا کا جہاں پر اب مقبرہ ہے، ان کے مقبرے سے پہلے ہی ہارون الرشید وہاں پر دفن ہے۔ آستان قدس رضوی کے ماتحتی میں ایک وسیع و عریض لائبریری ہے اور یہ لائبریری مختلف قسم کے میوزیم کا انتظام کرتی ہے۔ آستان قدس رضوی مرکزی میوزیم اسی کے ذریعے تشکیل دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ منسلک ہیں عجائب گھر قرآن اور قیمتی اشیاء کا میوزیم، اسلامی جمہوری ایران کے اعلیٰ قائد نے عطا کردہ قیمتی اشیاء کا میوزیم، قالین کا خصوصی میوزیم، اسلحہ خانے کا میوزیم، فلکیاتی اوزار اور گھڑیوں کا میوزیم۔ اسی طرح سے ایک میوزیم علیحدہ سکوں اور تمغوں کے لیے ہے، جبکہ تاریخ معیشت کا میوزیم علیحدہ سے ہے۔ مٹی کے برتنوں کا اور شیشوں کے برتنوں کا بھی میوزیم یہاں قابل دید ہے اور فنون لطیفہ کا میوزیم بھی زائرین اور دیگر دور افراد سیاح آ کر ضرور دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سیاحوں کی دلچسپی کے لیے مشہد میں ڈاک ٹکٹ اور بینک نوٹ کا بھی ایک میوزیم قائم ہے جو لائبریری آستان قدس رضوی کی زیر انتظام چل رہا ہے۔ حاضرین، ایران میں انقلاب 1979 یعنی 1969 میں آیا اور اس انقلاب کے بعد پورے ایران کے اندر تعلیم کی تجدید کی گئی۔ اسی تجدید کے دوران رضوی یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کی بنیاد رکھی گئی 1984 میں اور مشہد میں مزار یعنی حرم مطہر امام رضا کے ساتھ دو مدرسے کام کر رہے تھے۔ ایک مدرسے کا نام مرزا جعفر اور دوسرے کا نام خیرت خان تھا، انہیں بھی اسی یونیورسٹی کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس یونیورسٹی کا انتظام آستان قدس رضوی ادارہ کرتا ہے، جس کا کام حرم امام رضا کی دیکھ بھال بھی ہے۔ حاضرین، ایران میں انقلاب 1979 یعنی 1969 میں آیا اور اس انقلاب کے بعد پورے ایران کے اندر تعلیم کی تجدید کی گئی۔ اسی تجدید کے دوران رضوی یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کی بنیاد رکھی گئی 1984 میں اور مشہد میں مزار یعنی حرم مطہر امام رضا کے ساتھ دو مدرسے کام کر رہے تھے۔ ایک مدرسے کا نام مرزا جعفر اور دوسرے کا نام خیرت خان تھا، انہیں بھی اسی یونیورسٹی کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس یونیورسٹی کا انتظام آستان قدس رضوی ادارہ کرتا ہے، جس کا کام حرم امام رضا کی دیکھ بھال بھی ہے۔